अरे ये मुदब्बर भाई कहाँ रह गए? प्रोग्राम शुरू होने वाला है और वो अभी तक नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहाँ रह गए थे आप मुदब्बर भाई? असल में मैं कुछ ख़रीदारी करने चला गया था। मुझे उम्मीद है मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँगा। अच्छा, क्या शॉपिंग की है आपने? ये देखें। मेरे लिए भी कुछ लाए हैं? जी जी बिल्कुल आपके लिए लाया हूँ। ये देखें, ये आपके लिए मैं मफलर लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि सर्दी बढ़ गई है तो आप भी सर्दी से बचे रहें। ये देखें। जज़ाकल्लाह मुदब्बर भाई, बहुत ज़रूरत की चीज़ है ये। अपने लिए भी कुछ लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, अपने लिए भी मैं यही एक मफलर लेकर आया हूँ। देखें, मुसलमानों को यही हुक्म है ना कि जो अपने लिए पसंद करें वही अपने भाइयों के लिए पसंद करें। तो आपके लिए भी ये आ गया और मेरे लिए भी ये आ गया ताकि सर्दी से हम दोनों बचे रहें। देखा बच्चों, मुदब्बर भाई कितने अच्छे हैं। जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए भी। और क्या लाए हैं मुदब्बर भाई? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। बाकी चीज़ें हम देखते हैं, पहले बच्चों को सलाम ना कर लें और प्रोग्राम ना शुरू करें। जी। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज फिर हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। मैं हूँ डॉक्टर बबलू और मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी साथ हैं मेरे और आपके मुदब्बर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब भी खैरियत से होंगे। तो मुदब्बर भाई, आपने फिर अपने लिए क्या लिया है? असल में डॉक्टर साहब, मैं ये सोचकर निकला कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। आज तो मौसम ज़रा ठीक है, लेकिन आगे चल के सर्दी बढ़ जाएगी। तो कुछ ग्लव्स ले लिए मैंने, ये देखें, और फिर एक अच्छी सी टोपी ख़रीद ली है, ये भी आपके लिए है। और ये मज़ीद ग्लव्स और टोपियाँ, तो एक मेरे लिए और एक आपके लिए। ठीक है, तो ये बाद में देखते हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है मुदब्बर भाई। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को और उसकी मखलूक यानी इंसानों से हमदर्दी करने वालों से बहुत प्यार करता है ना। जी डॉक्टर साहब, हमने तो ये कपड़े ख़रीद लिए, लेकिन देखें दुनिया में और कितने ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो इतने गर्म कपड़े और अच्छे कपड़े नहीं ख़रीद सकेंगे। तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स को बहुत पसंद करता है जो अल्लाह की मखलूक यानी इंसानों के साथ अच्छा सलूक करता है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है। मुदब्बर भाई, आपको पता है हमारे बच्चों ने भी इसी से मिलता जुलता सवाल भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिशाब अहमद मिर्ज़ा। मैं 9 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं ग्लासगो से हूँ, यूके में। मेरा सवाल है वो हम अहमदी बच्चे इंसानियत की खिदमत किस तरह कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह। मेरा सवाल है हम अहमदी बच्चे इंसानियत की खिदमत किस तरह कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अहमदी बच्चे इंसानियत की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। कितना अच्छा सवाल है ये। मुदब्बर भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? वाकई बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब। कुरान करीम में और हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हमें इस बारे में बहुत तवज्जो मिलती है कि एक सच्चे मोमिन को किस तरह इंसानियत की खिदमत करते रहना चाहिए। मुदब्बर भाई, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी अहमदियों को बार बार हकूकुल इबाद यानी कि अल्लाह ताला के बंदों के हकूक के बारे में तवज्जो दिलाई है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो यूँ भी फरमाया है,
کہ لوگوں سے، انسانیت سے محبت کرنا، ان کی ہمدردی رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے خوش کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے لیے ہم مشورہ کرتے ہیں فاتح اور ذکی سے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بھائی آپ نے آج صبح اس ڈبے میں پیسے کیوں ڈالے تھے؟ ذکی، میں نے ہیومینٹی فرسٹ کی تحریک کے لیے اس ڈبے میں پیسے ڈالے تھے تاکہ غریب لوگ اور ضرورت مند لوگ ان کی مدد ہو سکے۔ وہ کیسے بھائی؟ ذکی آؤ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آؤ میرے ساتھ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو۔ دیکھو ذکی، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پہننے کے لیے بھی کوئی کپڑے نہیں، اور اپنی بیماری کو علاج کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں، اور اسی طرح سے دنیا میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اسکول نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اوہو بھائی، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے نا۔ جی بالکل ذکی، اسی لیے تو جماعت احمدیہ نے ہیومینٹی فرسٹ کی تحریک کو قائم کیا ہے تاکہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ احمدی مسلمان تو اسی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم غریبوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کریں۔ جی بالکل ذکی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نشانی کیا دیتا ہے؟ یہی کہ وہ اپنی ضروریات سے زیادہ غریب اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کی اہمیت کیا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے۔ اچھا بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ذکی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی غریب یا کسی ضرورت مند کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو اور میں آپ کو آگے جا کے اور بتاتا ہوں۔ بھائی پھر تو ہمیں اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ چندے میں ڈالنے چاہیے ہیومینٹی فرسٹ کے لیے، کہ غریب لوگوں کے لیے ہم مدد کر سکیں۔ جی بالکل ذکی، لیکن ہم صرف صدقے کے ساتھ نہیں لوگوں کی مدد کر سکتے، ہم بہت زیادہ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم اگر کسی کو اسکول میں مشکلات ہو اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کے لیے کھانا لے کے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی بھائی جزاک اللہ، اب مجھے سمجھ آ گئی، آپ نے آج مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں کہ میں غریب لوگوں کی اور ضرورت مند لوگوں کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ بھائی۔ کوئی بات نہیں ذکی، آج شام کو پھر آپ نے بھی ڈالنا ہے صدقے میں پیسے۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی۔ تو بچوں، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ انسانیت کی خدمت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، تو فاتح اور ذکی نے ہمیں بچوں کتنی اچھی طرح سمجھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیار اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اور انسانیت کی خدمت کریں، جیسے ضرورت مند لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور بیماریاں ہیں۔ ان سے بچانے کے لیے ہم جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی، کھانا، گھر کے لیے چھت وغیرہ، یا ان کو پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ انسانیت کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح سے انسانیت کی خدمت کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیار اس طرح سے مل جائے۔
तो इसलिए बच्चों आपने हमेशा कोशिश करते रहना है कि खुदा ताला की मखलूक की किसी ना किसी तरह मदद करें, उनका ख्याल रखें, ठीक है ना? जी डॉक्टर साहब, और फिर इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला हमें भी उन तकलीफ़ों से बचाएगा और दूसरी हमारी ज़रूरियात भी पूरा करता रहेगा। तो डॉक्टर साहब अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल की तरफ भी चले जाते हैं मुदब्बर भाई, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी जहानत का इम्तहान लूं और देखूं कि आप कितने ज़हीन हैं। तो ऐसा क्या करना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? मुदब्बर भाई, मैं आपको एक पहेली सुनाता हूं, आपने बूझना है कि वो क्या चीज़ है। तैयार हैं ना आप? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सुनाए, हम तैयार हैं। पीछे पीछे सबके जाए, जिधर अंधेरा उधर ना जाए, ये क्या चीज़ है? पीछे पीछे सबके जाए, जिधर अंधेरा उधर ना जाए। तो वो क्या चीज़ होती है जो सबके पीछे जाती है लेकिन जहाँ अंधेरा हो वहाँ नहीं जाती? सोचे सोचे मुदब्बर भाई। बच्चों आप भी सोचो कि आपको पता है इस सवाल का क्या जवाब है। हम ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब कि इतनी देर में हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है मुदब्बर भाई, तो देखते हैं फिर हमें बच्चों ने आज और क्या सवाल भेजा है। पीछे पीछे सबके जाए, जिधर अंधेरा उधर ना जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नबीला शहजादी है, मैं रवा में रहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हमें गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा करैशी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान करैशी और हम कैलरी के अंदर में रहते हैं। हमारा सवाल है जब हमें गुस्सा आता है हमको क्या करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सर सामान है, मैं जमीन में आती है। मेरा साइन जब गुस्सा आता है तब क्या करते हैं? अच्छा, तो सवाल ये पूछा गया है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, गुस्सा करना अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, बल्कि गुस्से को तो हराम भी ठहराया गया है। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है वो हमें नहीं करनी, और गुस्सा ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, तो हमें गुस्सा किसी सूरत नहीं करना चाहिए। और अगर बिलफर्ज किसी वक्त गुस्सा आ जाता है तो उस पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये देखते हैं हम अब एक वीडियो में। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक नहर के किनारे 3 दोस्त कछवा, हंस और पेलिकान रहते थे। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो नहर में मौजूद मछलियाँ खाते, खूब खेलते। बारिशों की वजह से सारा साल नहर में काफ़ी पानी रहता था। फिर एक साल ऐसा हुआ कि उस गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और आहिस्ता आहिस्ता नहर भी सूख गई, और अब वहाँ पानी ना होने की वजह से तीनों का रहना मुश्किल हो गया। हंस ने कहा कि यहाँ से कुछ फासले पर एक तालाब है, उसमें पानी भी है, क्यों ना वहाँ चलें। पेलिकान ने कहा कि तुम और मैं तो वहाँ उड़ कर जा सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त कछवा कैसे जाएगा। हंस ने मशवरा दिया कि हम एक दरख्त की शाख को अपने मुंह में पकड़ेंगे और कछवा उस शाख को अपने मुंह से पकड़ेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और इस तरह वो दोनों कछवे को लेकर हवा में उड़ने लगे। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई, कछवा कितना बेवकूफ़ है, अगर नीचे गिरा तो चोट लग जाएगी। कछवे ने जब सुना कि किसी ने उसको बेवकूफ़ कहा है तो फ़ौरन गुस्से में आ गया और कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। बच्चों, जैसे ही कछवे ने जुमला बोलने के लिए अपना मुंह खोला वो नीचे गिर गया और शदीद ज़ख्मी हो गया। प्यारे बच्चों, गुस्से में हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بھجائی جاتی ہے، اسی لیے تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ طاقتور وہ ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ تو دیکھا آپ نے بچوں، غصے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جی تو بچوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصہ کرنے سے صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہادر وہ شخص نہیں ہوتا جو کسی کو کشتی میں، لڑائی میں کسی کو گرا لے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جس کو جب غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو روک لے۔ مدبر بھائی، ہمیں یہ بھی تو پتا چلا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اسے غصہ کس طرح ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ اس وقت چل رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اگر وہ کھڑا ہو اور اس کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، اور اگر پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو پھر پانی پی لینا چاہیے۔ اچھا، سنا آپ نے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کو غصہ آئے؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے آپ کچھ بھول گئے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے مجھ سے ایک پہیلی پوچھی تھی، اس کا جواب نہیں پوچھا ابھی آپ نے۔ او ہاں، کیا تھی وہ پہیلی؟ پیچھے پیچھے سب کے آئے، جہاں اندھیرا وہاں نہ جائے، کیا ہے اس کا جواب؟ بچوں، مجھے تو جواب مل گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مل گیا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا اور سوچ لیں، پیچھے پیچھے سب کے آئے، جہاں اندھیرا وہاں نہ جائے، تو کیا ہے وہ چیز؟ مدبر بھائی، جواب ڈھونڈ لیا ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ اس پہیلی کا جواب ہے سایہ، یعنی شیڈو، ہے نا؟ جی بالکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے۔ جزاک اللہ، شکر ہے کہ جواب ٹھیک تھا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگلا سوال کیا ہے۔ میرا نام تنزیلہ سعید ہے، میں 6 سال کی ہوں اور ہم لوگ ملیشیا میں رہتے ہیں۔ میرا نام ہے فائد احمد، میں 5 سال کا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہمیں جب نماز کے لیے ہمیں کھڑے ہو کر کیسے ہاتھ باندھنے چاہیے؟ السلام علیکم، میرا نام سویب ہے، میں پاکستان سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ خدا حافظ۔ مدبر بھائی، بچوں کا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں عشاء کی طرف، اور عشاء ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے لیے ڈھونڈ نکالیں گے کہ حضور نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہمارے پیارے حضور نے بچوں کے ساتھ ایک کلاس میں دیا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ السلام علیکم، میرا نام جلیلہ خان ہے اور میرا سوال آپ کے لیے ہے کہ ایک سنی مسلم لڑکی تھی میری کلاس کے اندر، سنی مسلم لڑکی تھی، اور اس نے کہا کہ عورتیں ایسے باندھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ ایسے کر کے؟ ہاتھ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا کہ ایسے کر کے۔ ایسے پڑھنا چاہیے؟
اچھا لیکن احمدی عورتیں ایسے کر کے کیوں باندھتی ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس میں زیادہ جس طرح نماز پڑھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک روایتیں پہنچیں وہ یہ ہے یہاں تک نہیں پڑھتے، بعض یوں کر کے پڑھتے ہیں ذرا سا اوپر رکھ کے ہیں، بار یہاں پڑھتے ہیں، بعض بالکل نیچے لا کے پڑھتے ہیں تو تینوں صورتوں میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جائز ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے اس طرح پڑھنا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ اس طرح پڑھا کرتے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے، یہ یہاں رکھتے تھے ہاتھ اس طرح انگلیاں اس جگہ، ویسے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ باقی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مالکی فرقے کے لوگ ہیں نا، افریقہ میں بہت زیادہ ہیں امام مالک کے ماننے والے، وہ ہاتھ باندھتے نہیں، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے، تم جا کے دیکھو افریقہ میں بہت سارے جگہوں پہ تو اذان دے رہے ہوں گے تو دیوار کے سہارے ایک آدمی کھڑا ہوگا یوں کر کے ہاتھ نیچے رکھے ہوں گے، اذان دے رہا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ حضرت امام مالک کو پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ معذور ہو گئے تھے، اٹھا نہیں سکتے تھے، جب وہ اٹھا نہیں سکتے تھے تو ان کے ماننے والے سمجھے کہ شاید یہی اب شریعت بن گئی ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کس طرح ہاتھ باندھے اس کے مطابق ہم پڑھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح ہمیں بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ عموماً تو سنی ہوئی بھی اس طرح ہی بنتے ہیں، پر یہاں تو بہت کم لے جاتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں ہاتھ۔ عورتیں عموماً میں نے دیکھا ہے عورتیں اوپر کر لیتی ہیں ہاتھ۔ پیارے بچوں، آپ نے پیارے حضور کا جواب غور سے سنا ہے۔ چلتے ہیں واپس ہم مدبر بھائی کے پاس اور کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کر دیں۔ جزاک اللہ عائشہ، آپ نے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی اور پیارے حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیارے حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس پر عمل کیا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ یوں باندھتے ہیں اور اس جگہ پہ باندھتے ہیں۔ لیکن حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دوسرے مسلمان کسی اور طرح ہاتھ باندھتے ہیں، کسی اور جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں باندھ کے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پروگرام تو نہیں ختم ہو گیا؟ مدبر بھائی، کچھ مزید بچوں کے سوال سننے کا وقت ہے، تو بچوں دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں اور کیا کیا سوال بھیجے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فریدہ نسیمہ ہے، میں 7 سال کی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کیا ہوتی ہے؟ جزاک اللہ۔ میرا نام ہے تقی ناصر، میں ہوپر لیتا ہوں۔ میرا سوال ہے ہم لوگوں کا کیسے مبادل کر لیں۔ السلام علیکم، میرا نام فریحہ ہے اور یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام فرحان ہے اور ہم بیلجیم سے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے جب ہم نماز پڑھیں تو پھر ہمیں اپنے ہاتھ کدھر باندھنے چاہیے؟ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی، میرا نام حدیقہ ناصر ہے، میں جرمنی میں رہتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں اور کیسے باندھنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ میرا نام نبیل ہے، میں 7.5 سالوں کا ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی عبید ہے، یہ 3.5 سال کا ہے۔ ہم ملیشیا میں رہتے ہیں اور میرے بھائی کا سوال ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جزاک اللہ پیارے بچوں، آپ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے سوال بھیجے ہیں، اور اسی طرح آگے بھی ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو اپنے پروگراموں میں شامل کرتے رہیں۔ اور جب آپ سوال بنائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو، اور جب آپ اپنے امی ابو کے ساتھ پھر اس طرح اچھی ویڈیوز ہمیں بنا کے بھیجیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں۔ اب اگلی دفعہ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اور ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے کچھ سوالوں کے ساتھ، اور ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। दुनिया है ये बच्चों की है बच्चों की ये दुनिया, यहाँ खुला है इल्म का रास्ता देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो, इल्म बढ़ाना मेरा या रब रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी